آپ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور ملاقات بھی اس وقت کی جب ان پر پابندی لگ گئی کہ ملاقاتیں نہیں کرنی. آپ عدالت کے ذریعے گئے. 13 اپریل کو میرے گھر پیٹرول پمپ سے حملہ ہوا. اس وقت کا ملک کا وزیر اعظم ہے شہباز شریف وہ نامینیٹڈ تھا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر پہ حملہ آج کی وزیر اعظم نے کروایا؟ وہ شہباز شریف کا نام اور رانا ثناء اللہ کا نام محسن نقوی. عمران خان جیل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہوئی. وہ زیادتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں کسی بند گلی میں آ گیا ہوں, آگے پیچھے راستے نہیں ہیں. میں مرد مجاہد سمجھتا ہوں اس کو, اصولوں پہ کھڑا ہونے والا انسان ہے. انتخابی نشان لے لیا گیا, جہیز کا سامان مل گیا. جہیز کا سامان. کوئی وکلا تحریک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جب سے عمران خان کا دور ہے نا, اس وقت سے اب تک یہ جو فسائیت ہو رہی ہے, یہ ظلم اور بربریت جاری ہے. آپ عمران خان کا دور شامل کر رہے ہیں ساتھ میں. پہلے کبھی ماحول دیکھا ہے ایسے کہ ججز نکلے, خط لکھ دیے, بتا دیا؟ کبھی اس سے پہلے ہوا ہسٹری میں؟ آج ویسے بتاؤں مجھے آسما جہانگیر یاد آ رہی. کیوں؟ آج احساس ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے لگائے ہوئے پودے بھی بہہ گئے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک تبھی آگے بڑھے گا جب آپ اڈیالہ سے بات باہر نکالیں گے. عمران خان کب باہر آئے؟ یہ کیسز اگر روزانہ کی بنیاد پر سنیں گے تو عید سے پہلے آپ باہر ہوں گے. عید سے پہلے؟ میں نے کیا کیا, آرمی چیف جسٹس ان کی طرف امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے. پاکستان میں عدلیہ میں مداخلت اور وکلا کیا سوچ رہے تھے, وکلا تحریک کیا آ رہی ہے نہیں آ رہی, یہ ساری باتیں آپ نے سنی. اس وقت اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر قانون دان ہیں آپ. اظہر صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ جی. بڑائی صاحب بڑے عرصے بعد اس موضوع پہ 2007 کی وکلا تحریک کے بعد شاید اب رابطہ. تو اب مجھے بتائیں کہ پہلے کبھی ماحول دیکھا ہے ایسے کہ ججز نکلے, خط لکھ دیے, بتا دیا؟ کبھی اس سے پہلے ہوا ہسٹری میں؟ میں ویسے نا پوری دنیا کی ہسٹری میں دیکھ رہا تھا. پوری دنیا کی ہسٹری میں میں نے ایسا کچھ واقعہ دیکھ نہیں پایا. یعنی پوری دنیا کی ہسٹری میں پوری دنیا کی ہسٹری میں اور خاص طور پر برِ صغیر کی ہسٹری میں, اگر ایشیا کی ہسٹری میں دیکھوں تو یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا واقعہ ہے. اور بڑے تکلیف تھے. یعنی ہم وکلا برادری جس کے لیے ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نے جنگ لڑی ہے, ہم نے یہ جنگ تھوڑی لڑی ہے. ہم کو افتخار چودھری کے لیے جنگ تھوڑا لڑ رہے تھے کہ افتخار چودھری کی تھی. لیکن بات صرف اتنی تھی کہ ہم عدلیہ کی آزادی, یعنی اگر ججز آزاد منش ججز, جس کے لیے وہ لفظ ہم استعمال کیا کرتے تھے, اور ہم نے وہ تحریک بھی اسے شروع کی تھی. ہمیں جسٹس کالینیس چاہیے, جسٹس منیر نہیں چاہیے. ابھی تو میں حیران ہوں کہ جناب جسٹس قاضی فیض صاحب بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا کالک صاف کر رہے تھے. اس دور میں ڈیو پروسیس آف لا کہیں نظر آیا ہو؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. میں ابھی تو یہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہے, جس دن لاہور ہائی کورٹ, جس دن باقی ہائی کورٹوں میں کبھی. آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر زیادہ مسائل ہیں؟ کچھ بہت مسائل ہیں بھائی یہاں سے اصل لاوا پھٹے گا آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ایک آپ کو پتا ہے, ایک جج جسٹس شاہد جمیل خان نے استعفیٰ دیا تھا. ہاں جی, آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی. اچھا, اس کی وجہ میں جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیسز چلتے تھے, انہیں پتا تھا کہ میں قریب ہوں اور معاملات کو, تو وہ بڑی دفعہ اس وقت گلا کیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ایکسٹرنل انٹروینشن جو ہے نا, یہ جائز نہیں ہے. یہاں آپ کام کریں, اپنا میرٹ پہ کریں, باقی عدالتوں پہ چھوڑیں. بھی آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, عدالتی نظریات موجود ہیں, تو فیصلہ تو جج نے کرنا ہے نا. فیصلہ کمپیٹنٹ جج, یا تو آپ کہیں کہ نالائق ججز ہیں, کمپیٹنٹ جج. اور اس وقت میں بتا دوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز آر ون آف دی کمپیٹنٹ ججز آف پاکستانی جوڈیشری. میں جتنے ججز جو ہیں نا, میں جو کہ وہاں پیش ہوتا ہوں, میں یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان ٹوٹو اگر آپ کہیں, چیف جسٹس عامر فاروق صاحب انٹیلیجنٹ آدمی ہے, ولاۃ آباد ہے, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو بھی آ چکا ہے. لیکن ذہانت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نمبر 1 ہائی کورٹ کہلائے گی پورے پاکستان میں. میں ٹوٹو میں بات کر رہا ہوں کہ جتنے ججز کی تعداد ہے, اسٹرینتھ کو سامنے رکھ کے دیکھیں. ان ججز کو سب ٹھیک رہے گا, کوئی خطرہ تو نہیں ان ججز کے لیے؟ دیکھیں, بات اتنی سی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تو قربانی دینا ہوتی ہے. ہم نے یہ جو اگلا جو موو جانے والا ہے, یہ فیز 2 ہوگا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فیز 1 ہے, اور ہمیں اندازہ ہے اس بات کا. میں آج آپ کے سامنے بتا دوں کہ لائرز موومنٹ اس وقت 2 مقاصد کے لیے چلی تھی. ایک مقصد جو ہے نا, عدلیہ کی آزادی تو اپنی جگہ پر موجود تھی, مشرف کو اتارنا تھا, جو مین وجہ تھی.
اب آپ کی تحریک کیا ہوگی, اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بڑی واضح طور پر تحریک ہے. تحریک کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی کی کانٹیکس میں یہ کہ آزاد منش جج, کوئی انٹرفیئرنس نہیں, کوئی ڈکٹیٹ کرنے دینے والا نہ ہو, فیصلہ جج خود کرے. ایون چیف جسٹس بھی کون ہوتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرنے والا, ان کو مشورہ دینے والا. بینچ بیٹھا ہے, اگر بینچ بیٹھا ہوا ہے تو بینچ کے ججز کی آپس میں مشاورت ہے, وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. آپ کھلے دل سے فیصلہ کرنے دیں. آئین کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے, جو عمرانی معاہدہ ہے, جو سوشل کانٹریکٹ ہے, ٹھیک. پھر قوانین موجود ہیں. اور ایک بات بتائیے بڑائی صاحب, آپ کو ایک اور بات بتاؤں آپ کو. لاہور ہائی کورٹ میں ہوتا رہا, جس جج نے ذرا فیصلے دینا شروع کیے اس کو رہنے نہیں دیا گیا. پتہ ہے آپ کو کہ نہیں, میں نام نہیں لیتا ہوں, کیا کئی ججز میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے ایم پی او کے تحت فیصلے دینا شروع کیے, اور ضمانتیں اگر بنتی تھی ضمانتیں دینا شروع کی, اور عمران خان کے کیا لیے انجام ہوا ان کا؟ وہ بینچ سے تبدیل کر دیے گئے. یہ حقیقت ہے. چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کے دور میں, اور مخصوص جب بینچز, ہم خیال ججز, تو یہ تو میں نہیں, یہ تو چیف جسٹس جب قاضی فائزہ کے دور میں, ان سے پہلے جب وہ صرف سینئر پینل جج تھے, اس وقت یہ ٹرم آئی تھی اور بڑی باتیں ہوتی تھیں. ہر ایک میں کہتے تھے فل کورٹ بنا دیں, ہر ایک میں کہتے تھے لارجر بینچ بنا دیں. ہم نے نہیں سننا, سینئر ججز ہونے چاہیے, اور ان کے اپنے دور میں دیکھ لیں تو تضاد تو. کوئی وکلا تحریک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ وکلا تحریک بالکل پنپ رہی تھی. اچھا. اس دور کے اندر نا, یہ پچھلے جب سے عمران خان کا دور ہے نا, اس وقت سے اب تک یہ جو فسائیت ہو رہی ہے, یہ ظلم اور بربریت جاری ہے. آپ عمران خان کا دور شامل کر رہے ہیں ساتھ میں؟ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا آپ کی, ظلم اور بربریت, وہ دیکھنا, یہ تو رک نہیں سکتی, یہ رکنا ہے, یہ رکنا ہے. ظلم اور بربریت کا دور اب آپ کو کسی نہ کسی طرف ایک طرف اور لے کر جانا ہے. عمران خان کے دور میں انٹرونشن موجود تھی, وہ کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن یہ بات بڑی بڑی حق بات کر رہے ہیں آپ. بڑی صاف سی بات ہے. ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیے ناراض ہونا وہ اپنی جگہ. ہمارا میں نے تو عمران خان سے سچ بولنا سیکھا ہے. میں اسی لیے عمران خان کی عزت کرتا ہوں, اور وہ میں اس کو لیڈر اس لیے سمجھتا ہوں. میں نے کوئی سیاسی جماعت جوائن نہیں کی, لیکن پاکستان تحریک انصاف جوائن کی کس لیے؟ صرف اسی لیے کہ وہ ایک اصولوں پہ کھڑا ہے. اور وہ دیکھیں, اگر آپ اصولوں پہ نہیں کھڑے ہیں نا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, یاد رکھیے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پنپ رہی تھی, اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا, اب بیج دیکھیں, ہمیشہ یاد رکھیے گا, بیج لگا ہوا ہے, پانی نہیں دیا, پانی اب دے دیا آپ نے بیج اس کو. وہ تو مئی 2023 کا خط ہے, چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے تو اس دور میں کوئی ایکشن نہیں ہوا. پھر فروری 2024 کا ہے, چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے دور کا. اور ہم نے بڑی ناپسندگی کا اظہار کیا. وہ کل آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی کام نہیں تھا جسٹس قاضی فائزہ کا وزیر اعظم سے ملنے کا. بھائی جو مجرم ہے, جو ملزم ہے, جن پہ الزام ہے, اس حکومت کے اوپر الزام ہے. آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. والی پیدا نہیں, تو کس لیے ملاقات کرنی تھی؟ کیوں بھئی اگر تو معاملہ ہوتا کوئی انتظامی نوعیت کا, یہ تو عدلیہ کی آزادی کا معاملہ تھا. آپ کے پاس اختیار نہیں, آپ کے پاس آئین پاکستان 1977, آپ کے پاس آرٹیکل 184(3) ہے. آپ چھوڑیں اس بات کو. میمو گیٹ کے اسکینڈل میں سپریم کورٹ نے 184(3) ایکسرسائز کی تھی, اور اس وقت کتنا ہائی پاور کمیشن, انکوائری کمیشن بنایا تھا, 3 چیف جسٹس تھے ہائی کورٹوں کے. تو اتنا بڑا یہ ایشو ہے, اور اس ایشو پہ ہم کہیں کہ ہم اچھا. وہ کمال کی بات ہے, کچھ صحافیوں نے پوچھا ہمارے دوست اعظم, آج ویسے بتاؤں مجھے آسما جہانگیر یاد آ رہی ہے. میں بتاؤں تو میں کیوں؟ حالانکہ میں اس کا بڑا ناقد رہا ہوں, بہت ناقد رہا ہوں. آج احساس ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے لگائے ہوئے پودے بھی بہہ گئے. ہم تو پہلے ہی مخالف تھے نا, جو ان کے لگائے ہوئے پودے تھے نا وہ بھی بہہ گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آسما جہانگیر کی سوچ کے اگینسٹ. ہاں, وہ سارا یعنی اعظم دین تاڑڑ صاحب, ہمارے دوست حسن بون وغیرہ, سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے بہہ گئے. یہ ان کی سوچ نہیں تھی, آسما جہانگیر کی سوچ نہیں تھی. وہ سول لبرٹیز کی حامی تھی. وہ جو بھی جس طرح کرتی تھی, وہ ہماری لڑائی تھی ان سے کسی ایک کانٹیکس کے حوالے سے کہ وہ اپنا بھارت نوازی کو بڑی امپورٹنس دیتی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک تھیں, آج ان کے جو پیچھے والے لوگ, بالکل میں وانگے دوہل کہہ رہا ہوں کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں نا, یعنی وہ فائدے لے گئے, آج ایڈوانٹیجز لے کے بیٹھ گئے, اور وہ بھول گئے کہ جو ان کی گروپ کی لیڈر نے سکھایا تھا, اگر وہ زندہ ہوتی تو یہ شاید ایسے حالات نہ ہوتے, اور یہ
اور ایک بات اور آپ کو بڑا صاحب جو سمجھ جائے والی بات ہے، دیکھیں یہ میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. یعنی میں ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے مثال رکھ دیتا ہوں. 215 سیکشن جو انتخابی نشان لینے کا سیکشن ہے وہ آئین سے متصادم ہے، اور بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں، آرٹیکل 17 سے متصادم ہے. وہ چیلنج کیا ہوا ہے. میں اس بینچ کا نام نہیں لینا چاہتا. اس بینچ کے سامنے لگا، بینچ نے سنا 29 فروری کو، اور ججمنٹ ریزرو کر لی ہوئی ہے. فائل میں کوئی ریزرو آ رہی ہے نہیں آ رہی، اگر پوچھا جائے کوئی سی ایم لگانی تب نہیں لگی. اس کے بعد اور میں لے کے گیا سیکشن 104 لے کے گیا، میں 94 رول لے کے گیا، وہ لے کے گیا. ایک دن جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، میں نے ایک اور پٹیشن فائل کی، وہ سنی، نہ اس پہ ریزرو لکھا ہوا ہے، نہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جناب اپنا فیصلہ سنانا ہے. اس میں سی ایم اے فائل کی متفرق درخواست ہے، وہ نہیں لگ رہی. میں تو دیکھ رہا ہوں یہاں، میں تو لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب، آپ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات بھی اس وقت کی جب ان پر پابندی لگ گئی کہ ملاقاتیں نہیں کرنی. آپ عدالت کے ذریعے گئے؟ وڈائی صاحب آپ کو پتہ ہے بڑی تکلیف دے. 13 اپریل کو میرے گھر پیٹرول بموں سے حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی. نامینیٹڈ تھا جو اس وقت کا ملک کا وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وہ نامینیٹڈ تھا. آپ کے گھر کے حملے میں؟ یس میں نے نامینیٹ کیا ہے ان کو. آپ نے ان کو نامزد کر دی؟ بالکل. انہیں کو اور کون تھے؟ باقی کون ہو سکتا تھا؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر پہ حملہ آج کی وزیر اعظم نے کروایا؟ وہ ہو شہباز شریف کا نام، رانا ثناء اللہ کا نام، محسن نقوی، وزیر داخلہ، اور وزیر آپ اعظم. اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. تو میں نے تو یہ نام دیا، پرچہ نہیں ہوا. جیسے عمران خان کا پرچہ نہیں ہوا، میرا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں وائبرنٹ، میں بڑی کھل کے آواز ناقد ہوں، میں آواز میری کھل کے آئی. تو پھر کیا ہوا، مجھے پھر ملک چھوڑنا پڑا. چھوڑنا تو میں ایک ٹور پہ گیا تھا، لیکن پاکستان نہیں میں آ سکا. واپسی نہیں ہو سکی پا رہی تھی. کیا کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ نا آپ نے 9 مئی میں جہاں کئی سچے لوگ ہیں، بہت سے جھوٹے لوگوں کو انوالو کیا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں گرفتاریاں پھر شروع ہو چکی ہوئی ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو 9 مئی میں انوالو نہیں ہیں. اگر وہاں گئے بھی ہیں تو ان بیچاروں نے کیا قصور کر دیا ہے؟ وہاں کھڑے تھے یار، تو کھڑے تھے نا یار. آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، آپ کے پاس فوراً آپ نے اپنا جی پی ایس کے ذریعے آپ بیٹھ کے نکال کے دیکھ لیں. تو لیکن یہ تو کیا ہو، میری مثال کے طور پر میرے گھر رات کو میٹر چیک کرنے آ گئے 12 لوگ. اچھا. اپنا صبح کیمرے چیک کرنے 20 لوگ آ گئے. میرا بیٹا نماز پڑھنے گیا تو اس کے آس پاس میرا ڈرائیور، میں نہیں لفظوں میں آنا چاہتا. تو کیا چاہتے کیا تھے؟ میں پاکستان آیا ہوں، میں پاکستان آیا ہوں. اور میسج دیا گیا؟ اب بھائی میسج بالکل دیا گیا، کہ پاکستان نہ ہو؟ بالکل دیا گیا میسج. اگر آئے تو کچھ ہو. بھائی دیکھیں نا، اور میں نے ایک بات بڑی، میں ٹی وی چینلز پہ میں چیلنج بھی کرتا رہا، میں ایک بات ہر ایک کو کہتا رہا کہ میں پاکستان تب آؤں گا جب الیکشن ہوں گے. اور یہ دیکھیں الیکشن ہوئے تو میں پاکستان آیا. جب لائرز موومنٹ چلی تھی نا 2007 میں، تو اس وقت بھی میرے پہ 7 AT کے پرچے تھے، 7. پھر مجھے ڈیٹینشن آرڈر آ گئے تھے اور میں قید. اور میں باہر پتہ کب کیسے آیا تھا؟ اس وقت بھی الیکشن ہوئے تھے، کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے میں نے. 2007 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر اسکروٹنی کا جب میں نے کہا تو تب مجھے انہوں نے باہر نکالا، ورنہ تو مجھے یہ باہر نہیں نکالا. جیسے وجیہ الدین کا میں احسان ماندوں، یہ آئیڈیا مجھے انہوں نے دیا، تو مجھے پتا تھا اس دفعہ بھی یہی ہونا ہے. تو آپ نے کہا الیکشن کے بعد آؤں گا. اچھا، آپ ادھر آئے اور عمران خان صاحب سے ملے. اب عمران خان صاحب کیا ہوا ملاقات میں؟ میں مرد مجاہد سمجھتا ہوں اس کو، اصولوں پہ کھڑا ہونے والا انسان ہے، حوصلے بلند ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جتنی تکلیفیں مجھے دینی تھی دے دی، اور کیا تکلیفیں دینی ہیں مجھے. جیل میں ڈالنا تھا، میری فیملی سے دور کرنا تھا، میری پارٹی کو توڑنا تھا، سارا کچھ تو کر لیا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود دیکھیں انتخابی نشان لے لیا گیا، جہیز کا سامان مل گیا وہ انتخابی نشان کی شکل میں، جہیز کا سامان. اس کے باوجود دیکھیں آپ کہ کینڈیڈیٹ جیت گئے. ریکارڈ ٹرن اوور ہے. اور پاکستان اگر میرٹ پہ یہ سارا کچھ ہوا ہوتا، فارم 45 آتا، تو عمران خان یہ بڑے کلیئر ہیں کہ نمبر 2 تہائی سے زیادہ عمران خان جیتے ہوئے. عمران خان جیل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ بھائی زیادتی کم ہوا ہے. اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں کسی بند گلی میں آ گیا ہوں، آگے پیچھے راستے نہیں ہیں. دیکھیں وجہ ہے کہ زندگی کے اس فیس پہ ہیں اور رب پہ بہت زیادہ یقین ہے کہ جو رات قبر میں ہے باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. تو وہ اس پہ بڑا کلیئر ہے. یعنی دیکھیں نا، ایک بات جنرل بات ہے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میں نے ان سے بات نہیں کی کہ آپ نے کوئی ڈیل کرنی ہے تو ڈیل میں کیا ہوگا. جیسے نواز شریف کو باہر پھینکا تھا اتنا عرصہ،
ٹھیک ہے نا. اس طرح اب زرداری کے ساتھ اتنا عرصہ آؤٹ رکھا تھا آپ نے, محترمہ بے نظیر بھٹو کو آؤٹ رکھا تھا, تو عمران خان کو بھی اتنا عرصہ آؤٹ رہنا پڑے گا. تو عمران خان ان باتوں میں نہیں آنے والا, وہ کہتے ہیں میں جیل میں رہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں کوئی آفر بھی ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں کہنے والے کی آفر ہی دیکھیے نہیں میری ہوئی. میری بات نا یہ بات ایسا نہیں ہے. اچھا ایسے یاد رکھیے گا, اگر عمران خان کو بند گلی میں لا رہے ہیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی بند گلی کے اندر ہے, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. بڑی کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں, عوام سے پیار اور محبت ٹوٹ نہیں رہی ہے, اور یہ ملک آگے جا نہیں رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کہنا کہ راستہ نکالنا چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک تبھی آگے بڑھے گا جب آپ اڈیالہ سے بات باہر نکالیں گے, نکالیں عمران گے. خان کو باہر نکالیں گے, تالے توڑیں گے, تو پھر جا کر یہ ملک آگے چلے گا, ورنہ نہیں یہ ملک آگے چلنے والا. آپ جو مرضی کوشش کر کے دیکھ لیں, پوری دنیا کو یقین ہی نہیں ہے. نہیں تو عزیز بھائی ملک تو آگے چل رہا ہے. نہیں کیا چل رہا آگے؟ ملک کی اکانومی دیکھیں آپ اپنی جی ڈی پی دیکھیں, آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو ڈسپیرٹی ہے وہ دیکھیں آپ ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا, پیٹرولیم آپ سے پکڑا نہیں جا رہا, بجلی کی قیمتیں کہاں سے چلیں, بے روزگاری کیا حال. یہ چھوڑ دیں میرے سے, میں اگر سامنے بیٹھا ہوں آپ کے تو میں ایک سفید پوشی میں بیٹھا ہوں. یہاں جو کلائنٹ کی کیپیسٹی ہے پیمنٹ کی وہ رہ نہیں گئی. میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ کی کتنی دیر ملاقات رہی؟ تقریباً گھنٹہ کا رہی ملاقات. بشرا بیوی سے ملاقات ہوئی میری, ان سے میری اپنا بنی گالہ میں ملاقات ہوئی, بنی اور گالہ یہاں میں اکٹھے. تو آپ نے ان سے پوچھا تو ہوگا کہ آپ جیل میں رہنے کی بجائے بنی گالہ کیوں رہ رہی ہیں؟ بالکل نہیں, وہ تو بنی گالہ رہنا ہی نہیں چاہتی. اچھا باقاعدہ پٹیشن فائل کی, انہوں نے کہا مجھے زبردستی رکھا ہوا ہے. کیوں یہ رکھا گیا انہیں, کیا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ بہت ہے, بشرا بی بی صاحبہ, اور بشرا بی بی صاحبہ نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں, بہت صابر عورت ہیں, بہت ہمت والی عورت ہیں. اور آپ دیکھیں اتنا کچھ تکلیف ہونے کے بعد کیا کیا الزام نہیں لگے, بڑے عجیب و غریب. اچھا میں میری ملاقات رہتی ہے, میں نے آج تک ان سے کہ کوئی یہ تویز دھاگا, آج تک مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں کے اوپر. اچھا ایسا کچھ بھی نہیں؟ اوے یار میری ایک لوگ تو بات کہتے ہیں بڑی روحانی شخصیت روحانی ہے. دیکھیں میں بتاؤں نا, روحانیت اور چیز ہے. نہیں وہ کہتے اور ہیں یہ آپ بیٹھ کے عجیب و غریب سے یہاں الزام لگاتے رہے, آسمان شرازی اور یعنی غریدہ فاروقی جیسے لوگ, اور عورتیں ہو کر بھی آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے ظرف کی عورت ہیں بشرا بی بی, انہوں نے ان لوگوں کو پلٹ کر جواب تک نہیں دیا, حالانکہ کہہ سکتی تھی وہ. ہم بہت سے لوگ ایسے تھے جو سامنے آ کے فرنٹ پہ جواب دیتے تھے, ضرورت نہیں ہے. آنکھیں دیکھیں نا, الزام لگتے رہے, بڑے الزام لگے. عمران خان پہ دیکھیں نا الزام لگتے رہے منشیات کا. ہاں وہ آپ بلکہ جیل میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کیا شوج بشاد آدمی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سب فراڈ. یہ دیکھیں یہ پورٹرے کیا جاتا ہے چیزوں کو, شخصیات کو ایسے ہی. یعنی میرے بارے میں بہت پورٹرے کیا جائے گا, بہت سی شخصیات. جب آپ ملیں گے دیکھیں نا جی, جب تک ملے نہ تھے خریدتا, تو نے خرید کر انمول کر دیا. جب میرے ساتھ بیٹھیں گی نہیں, جب میرے ساتھ سفر نہیں کریں گے, میرے ساتھ رہیں تو گے آپ کہہ نہیں, رہے ہیں ساری جھوٹی ہوا ہے. سب جھوٹی. بشرا بی بی کو ان کی بہن جو ہے وہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ جی ان کو کوئی زہر دیا جا رہا ہے, کچھ ایسا, اور انہوں نے آپ سے کہا کچھ ایسا؟ دیکھیے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں کھانے کے ساتھ, اور یہاں پتہ تو نہیں ہے نا آپ کے کیا دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. پتا کیسے چلا؟ بھائی گلے کی تھروٹ سے پتہ لگا, اسمیل سے پتہ لگا, اندازہ ہوا اس بات سے. اور یہ بات تو یاد رکھیے گا نا, اور انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کی اسٹرینتھ ہے بشرا بی بی صاحبہ, اور ڈھال کی طرح سے الزام. میں دیکھیں نا, میں فرح شہزادی کا اکیلا وکیل ہوں, میں باقی وکیلوں تو چلے باقی دیکھتے رہتے ہیں نا, الزام آتے رہے نا, کیا کو نکلا یا بشرا بی بی کو جوڑنے کے لیے. فرح شہزادی فرح بالکل ملک سے باہر ہے. یعنی مجھے یہ بتاؤ یار فروخ کیا کرے گی آگے یہاں اس گندے نظام میں؟ اعظم سوادی کے ساتھ کیا ہوا, جس میں ابھی فواد چودھری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جس میں شاندانہ گلزار کے ساتھ کیا ہوا. اظہر صاحب اس کے بعد تو پھر کوئی بھی وہ کہے گا کہ میں ملک میں اس لیے نہیں آؤں گا کہ سسٹم جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم یہی تو چاہ رہے ہیں نا کہ میرٹ پہ کرو یار, میرٹ پہ آج کر دیں. آپ آ جائیں, قرآن مجید رکھے سارا سامنے, سارے بیٹھیں, ایک پیکٹ کریں اس قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے. دستور تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, قرآن سامنے رکھیں اور کہیں سارا کچھ میرٹ پہ ہوگا. دیکھیں یہ سرمایہ دار بھی واپس آئے گا, اس ملک کا جو برین ڈرین ہو رہا ہے نا, جو انٹیلیجنسیا نکل کے گئی ہے وہ بھی یہاں آئے گی. اس طرح جتنے لوگ ہیں وہ سارے پاکستان کے اندر. عمران خان صاحب کی کوئی بات ایسی بتائیں جو آپ کو لگا ہو کہ یار یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے جیل میں بیٹھ کے, میں بتاؤں میرے پاس کوئی پوائنٹ ہی نہیں. ہر وقت دل دھڑکتا ہے عوام کے لیے. وہ چاہتا ہے یہ میرا ملک جو ہے پوری دنیا میں نام ہو اس کا. یعنی یہ نہیں ہے
اور وہ عمران خان نے ایسا تو کر دیا تھا نا، اسلام فوبیا کا دے لیں پوری دنیا میں آج عمران خان کو، یعنی میں اگر یو کے میں رہا ہوں تو عمران خان کی وجہ سے بڑی عزت دی لوگوں نے یار. نہیں، عمران خان کو لگتا ہے کہ ان کی رہائی جلدی یا بالکل تاخیر سے بالکل، میں ممکن نے بھی ہوگی. یہ کہا، کیا پوچھا آپ نے؟ میں نے بھی انہیں کہا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ادھر تمہارا کیا، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا جی آپ کی رہائی تو لکھی ہوئی ہے، یہ تو کوئی تھوڑی بہت کوتاہیاں ہیں. وہ کہتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے تو ملنے ہی نہیں دیا گیا، مجھے براہ راست میرے سے مشاورت نہیں، یعنی مجھے اندر رکھا ہی اس لیے تھا نا، عمران خان کو رکھا ہی اس لیے تھا کہ پارٹی کو توڑنا، ٹکٹیں تقسیم. وہ یہ سمجھتے ہیں اگر مشاورت پراپر ہوتی شاید اس سے بھی بہتر معاملہ. بالکل، بہت سی چیزیں بہتری میں آتی، یہی ہے نا. یعنی وکلا سے اس طرح ملنے دیا گیا. میں نے بتایا کہ یعنی ابھی بھی دیکھیں نا آپ، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جو ہے نا ان کی توشہ خانہ کی جو اپیل اس میں سسپینڈ ہو چکی ہے نا، وہ مین اپیل لگائی جائے تاکہ کام ختم ہو جائے. سائفر کا میں نے انہیں کہا تھا کہ میرٹ پہ آپ مین اپیل سنائیں، آپ اس طرح توشہ خانہ جو نیب والا ہے وہ مین اپیل سنائیں. اسی طرح سے جو عدت والا کیس ہے وہ مین سنائے. اس پہ پھر خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ بھی اگر ان سارے کیسز میں ساتھ انوالو رہو، دیکھو. اور میں نے بتایا تھا بہت جلد، میں تو کہہ کے آیا تھا، میں کہ آپ یہ کیسز اگر روزانہ کی بنیاد پر سنیں گے تو عید سے پہلے آپ باہر ہوں گے. عید سے پہلے ہاں میں نے کہہ کے آیا ہوں. تو وہ آرمی چیف جسٹس ان کی طرف امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے، وہ ایک تو رب پہ بہت یقین ہے، پاکستان پہ ہونا بڑا یقین ہے، پاکستانی عوام پہ بڑا یقین ہے، اس نظام کے اوپر انہیں بڑا یقین ہے. وہ لفظ استعمال کرتے ہیں فوج میں ہماری ہے نا جی، ہم یہ کہیں کہ بیٹھ کر، اور وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ ہو بھی رہا ہے نا تو وہ سوچنا ہے ان لوگوں کو، فیصلہ اس عوام نے کرنا ہے. انہیں کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. دیکھیں وہ گلا شکوہ تو ان کا وہ شخصیات سے ہے موجود وہ ہے، شخصیات سے وہ اس گلا کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اظہار بھی وہ شخصیات سے گلا تو ہے. اور وہ دیکھیں وہ گلا کیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں میرٹ پہ بات کریں بھائی، آئین پاکستان 1973 پہ. مجھے تو جو پتا چلا وہ جیل میں بیٹھ کے بھی اسکندر سلطان راجہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں. وہ وہاں پہ ریکارڈنگ ڈیوائس بھی لگی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں سب کچھ. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جی. جس کو ان کا دل کرتا ہے برا بھلا کہہ لیں. اس کی وجہ بھائی جنہوں نے اس ملک کی تباہی میں حصہ ڈالا ہے تو اس کو تو برا کہیں گے. وہ یعنی الیکشن کمیشن اگر میرٹ پہ کام کر رہا ہوتا، الیکشن کمیشن اگر چاہتا تو یہ ملک آگے جا سکتا تھا. آپ نے کوئی مشورہ دیا انہیں؟ میں 3 باتیں تو کہہ کے آیا ہوں. ایک تو میں کہہ کے آیا ہوں کہ ہمیں جتنے بھی کیسز ہیں نا میرٹ پہ فوری طور پر ڈیسائیڈ کرا کے ختم کرانے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 ہم جیل سے جلد از جلد باہر آنا ہے تاکہ باہر آ کے باہر کے مطابق حالات دیکھ کر آگے کیا کرنا ہے. تیسرا جو ہے جب تک اسٹریٹ پاور نہیں ہوگی، جب لوگ نہیں نکلیں گے سڑکوں کے اوپر، تب تک حالات جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہوں گے. اور چوتھا جو ہے کہ اس ملک کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس حکومت سے جان چھڑائی جائے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو 85 سے اب تک نہیں کر سکے. انہوں نے کیا دینا ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں دینا. انہوں نے تباہی، بربادی، ذلت، اس کے علاوہ کچھ نہیں دینا. تو بشرا بیوی تو کمزور پڑ گئی ہوں گی اپنے خاوند سے دور رہ کے، اس طرح سے قید دیکھیں کر دیا. وہ ایک صابر خاتون ہے، ایک نیک خاتون ہے. اس سے پہلے اس طرح کا معاملہ نہیں نا کبھی اس میں دیکھا. تو کوئی شک نہیں ہے. آپ خود اندازہ کریں میں کہ جب آپ اپنے خاوند سے دور ہوتی ہیں، پھر وہ خاص طور پر جیل میں بیٹھے ہوں، تو پھر فرق تو بہت پڑتا ہے ان چیزوں سے. مشرف بیوی پر کمزور نہیں پڑی ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کیا کو. ان کھڑی کو ان کے بچوں تک رسائی ہے؟ ملاقات وغیرہ ہوتی یعنی ہے؟ ملاقات میں نے دیکھا کہ وہاں داماد آئے ہوئے تھے، کچھ اور لوگ آئے ہوئے تھے، عمران خان صاحب کی بہنیں موجود تھیں وہاں پر. جب یہ ملاقات میری ہوئی نا اس وقت، بشرا بیوی کے ساتھ. ہاں جب بشرا بیوی سے ہوئی ملاقات، پھر ہم لائرز تھے، 2 لائرز تھے اور ہم. باہر تو یہ ہے کہ بشرا بیوی اور جو وکلا ہیں عمران خان کی بہنیں ہیں، اختلافات ہیں عمران خان کی بہنیں اور بشرا بیوی کا اپنا اپنا گروپ ہے. نہیں وہ دیکھیں اس طرح کے اختلافات تو چلتے رہتے ہیں جب آپ باہر ہوں بیٹھے، اس طرح کی باتیں. وہ آڈیو آئی تھی نا کھوسا صاحب کی، اس کی بنیاد پر. دیکھیں نا وہ اپنی جگہ بات ہے، یہ تو چلتا رہے گا. شخصیت صرف ہے کہ عمران خان ہے، عمران خان کے قریب سارا دائرہ گھومتا چلے ہے. آپ پریکٹیکل بات کر لیں تھوڑی سی. عمران خان کب باہر آئیں گے؟ آپ نے تو ان کو جا کے حوصلہ ہی دیکھیں دینا تھا نا کہ عید سے پہلے آ میں جائیں تو گے. بتاؤں، میں تو یہ چاروں کے چاروں کیسز ایسے ہیں جو مٹی کی جو ریت کی دیوار ہیں. یعنی آج بھی جو توشہ خانہ پہلا جو کیس ہے نا جس میں الیکشن کمیشن والا ہے، اگر ہم اس کیس کو دیکھیں آپ، تو اس کیس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ لمیٹیشن کے اوپر ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اختیار کے اوپر نہیں ہے.
ایک تو 120 دن کے بعد استغاثہ دائر کیا ہے اور استغاثہ براہ راست دائر ہوا ہے. دوسرا کیا ہے کہ اسپیکر نے بھیجا تھا, اسپیکر بھیج نہیں سکتا تھا, تو ان بنیاد پہ ویسے ہی ختم ہو جانا. آپ تو لیگل ٹرمز کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کے سامنے صرف رکھ دوں. اس کے بعد اگلا آ جائیں سائفر. سائفر ہے ہی کچھ نہیں ابھی تک, دیکھیں نا سائفر ریکارڈ پہ, میں کل بھی ہیئرنگ میں موجود تھا, تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر. تیسرا آ جائیں توشہ خانہ, جو قیمت نکالیں وہ قیمتیں ساری پرانی یہی نکل رہی ہیں. اللہ رکھا محمد بوٹا کلرک سے قیمتیں تو نہیں نکلتی. جو عدت والا کیس ہے 1450 سال میں ایسا کیس کوئی نہیں ہوا, اس کیس کو سامنے رکھے. تو میں تو عمران خان صاحب کی عید سے پہلے دیکھ رہا ہوں, لیکن عدت والے کیس میں میں لاسٹ ڈیٹ پہ گیا تھا اور 27 تاریخ ان کی ڈیٹ پڑی تھی. وہ جج صاحب چلے گئے ہیں عمرے پہ, وہ کوئی 3 اپریل کو آئیں گے. جس دن یہ کیس سنا گیا نا, دو ہیئرنگ کی مار ہے یہ, اور عمران خان صاحب اس میں بری ہو جائیں گے. نہیں, آپ کی اطلاعات کیا ہیں, خبر کیا ہے؟ دیکھیں میں پہلے تو عید سے پہلے دیکھ رہا تھا, لیکن میں عید سے اگلے مہینے میں اور بڑی عید سے پہلے جو ایک ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑی عید سے پہلے عمران خان ہمارے درمیان ہوں گے, تحریک شروع ہو چکی ہوگی. وکلا تحریک, یس, وکلا تحریک شروع ہو چکی ہوگی, اور عمران خان لیڈ کر رہے ہوں. عمران خان انشاءاللہ عمران خان سیاسی طور پر لیڈ کریں گے. وکلا تو پھر وکلا برادری لیڈ کرے گی اس کو, جیسے پہلے وکلا برادری لیڈ کرتی رہی ہے. تو یعنی آپ تو سب کچھ ٹھیک کر کے جا رہے ہیں 1-1.5 مہینے میں. دیکھیے میں 1-1.5 مہینے میں بہت تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں اس ملک کے اندر. اس ملک میں عمران خان کے بغیر آگے نہیں چیزیں چل سکتی. تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. لے کے جائیں گے تو یہ ملک آگے جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا اظہر صدیق صاحب. تھینک یو جی.